قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف بسانے والا، اللہ کی محبت سب سے زیادہ اپنے دلوں میں رکھنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا علماء کرام ہے۔ اور علماء وہی معنی کہ جانکار، علماء کا معنی ہوتا ہے جانکار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ان کی الوہیت اور ان کی کرم نوازی کو جو جانتا ہے اور پھر ان کے احکام پر جو چلتے ہیں، ان سے جو محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں، اقبال کی شاعری سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اور دوسری مقام پہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے سوال یا نشان، جواب آئے گا نہیں۔ تو کہا کہ اس شعر سے سمجھے کہ اقبال نے کیا کہا کہ وہ عالم ہوتے کیسے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اب کیا کوئی داڑھی رکھ لے گا، ٹوپی پہن لے گا، جبہ لگا لے گا اور پگڑی باندھ لے گا تو کیا وہ عالم ہو جائے گا؟ نہیں، عالم کی پہچان اقبال کے ساتھ تو نے جو پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالموں کے سر پر ایک سربراہی اور کی ذمہ داری جو دی، اور کہتے ہیں کہ کوئی داڑھی رکھے، پگڑی پہنے، جبہ پہنے تو کیا وہ حقیقت میں عالم ہو گیا؟ نہیں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار، یعنی وہ دعا کر رہا ہے کہ تم سے پوچھ رہے ہو کہ عالم کی حقیقت کیا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں مجھ پر ظاہر کر دیا اور جو حقیقتیں مجھے دکھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں تم کو بھی دکھا دے اور ان چیزوں سے تمہاری بھی واقفیت کرا دے اور وہ چیزیں تم پر بھی ظاہر کر دے۔ اور وہ چیزیں ہے کیا؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، یعنی وہی عالم ہے تیرے زمانے کے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار۔ عالم کون ہے؟ تمہارے زمانے کے۔ اور کس عالم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا میرا دیکھنا ہے، ان کو چھونا میرا چھونا ہے، اور ان سے سلام کرنا میرا سلام، مجھ سے سلام کرنے کے مترادف ہے، مجھ سے سلام کرنے جیسا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو تمہیں حاضر، جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں ان تمام چیزوں سے تیرے اندر سے، ان تمام چیزوں کا خوف تیرے اندر سے نکال۔ اگر ایسا ہے بندہ تو پھر وہ عالم ہے۔ اور اگر تمہیں خوف دلاتا ہے، جس کے آخری شعر میں اس نے اس کا اعتراف کیا، وہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستہ۔ اگر ایسا مولوی ہے جو تمہارے دلوں میں طاقتوروں کی، چودھریوں کی، بدماشوں کی، کمینوں کی کمینگی تمہارے دل میں راسخ کر دے، جو تمہارے دل سے خوف نہ نکالے، جو بادشاہوں کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھا دے، وہ مولوی نہیں بلکہ امت محمد کے لیے فتنہ ہے۔ امت محمد کے لیے ایسے لوگ داڑھی رکھ لے یا ٹوپی پہن لے یا پگڑی باندھ لے یا کوئی پیر صاحب ہو، کسی گھرانے کا ہو، کسی یا خاص سید زادہ ہو یا کوئی خان زادہ ہو یا کوئی پیر زادہ ہو، کوئی زادہ ہو، اگر اس نے تیرے دل میں
اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ڈر کسی بھی شکل میں، چاہے حکمت ہو یا کوئی اور شکل ہو، اگر اس نے ڈال دیا تو جان لو وہ حضور کی امت کے لیے اس کی عالمیت اور اس کا علم، امامت تو نہیں بن سکتا اس کا علم، لیکن کتنا ضرور ہے۔ بے شک ہاں، عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو تمہیں حالات کے تمام چیزوں سے آگاہ کرنے کے بعد تمہارے دلوں سے اس کے ڈر کو نکالتا ہے، اور اگر تمہارے دلوں سے ڈر نہیں بلکہ وہ خود ہی نکل جائے، جیسے اسماعیل دہلوی نے لوگوں کو لا کر کے میدان میں، وہ خود ہی بھاگ گیا، کہاں گیا پتہ نہیں چلا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے سارے مارے گئے، سارے۔ تو کہا آگے دیکھیے، اور پھر وہ عالم ہوتا کیا ہے؟ یہ سب شاعروں کا حق ہے بھائی۔ مولانا شفیق اللہ صاحب چلے گئے کیا؟ مولانا شفیق اللہ صاحب آپ کہاں کدھر آ گیا؟ دیکھیے کہتے ہیں یہ تو غلط عقیدہ بنا لیے ہیں اور اوپر سے آپ تائید کر رہے ہیں۔ اچھا خیر، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، چلیے بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کہا اقبال نے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست، اور موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ آگے کہتا ہے دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دیکھ کر احساس زیاں یعنی تمہیں اس بات کا احساس دلائے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں صرف تمہارا نقصان ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے واقعات سنا کر کے تمہارے خون کو گرم کر دے۔ اگر ایسا مولوی ہے تو وہ پھر مولوی ہے، اور جو تمہیں صرف تسبیحوں میں لگائے رکھے اس سے پناہ پائے، جو تمہیں صرف تسبیح ہے۔ اور دوسری بات، اس میں ایک بات عرض کرتا چلو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اصحاب صفہ 400 کی تعداد، مولانا عابد صاحب کو تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو معاف فرمائیے گا، وہ ان کا کام کیا ہے اصحاب صفہ کا؟ حضور علیہ السلام کے ارد گرد ہمیشہ گھومتے، مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن جیسے حضور کا ارشاد ہوتا ہے کہ چلو میرے اللہ کے نام لیواؤ کی حفاظت کرنی ہے، وہ اپنی تسبیح اور اپنی تمام چیزیں، تمام تر عبادتیں چھوڑ کر کے، تلاوت درس و تدریس چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور یہی ہے غوث اعظم، سلطنت ایوبیہ جو قائم ہوئی غوث اعظم کی تقریروں سے قائم ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ جو قائم ہوئی ابن العربی کی تقریر سے قائم ہوئی، اور اس طرح کی کئی سلطنتیں ایسی ہے۔ یہی وہ امام برحق جس نے حکمت کو تو اپنایا لیکن حضور کی امت کے دل میں ڈر نہیں پیدا ہونے دیا۔ اور اگر آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے مولوی ہو جائے جو تمہارے دلوں میں کوئی بھی اس کا ڈر تمہارے دل میں پیدا کرے، اس سے تم بچ کر، کیوں؟ وہ خود بھی ڈوبے گا اور تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ اور امت کا جو آج بیڑا غرق ہوا ہے، امت جو برباد ہوئی ہے، حضور کی امت کی جو قدر و قیمت نہیں ہے، حضور کی امت، میں آپ کو عرض کروں، اگر 100 مسلمان کہیں مارے جا رہے ہیں یا کاٹے جا رہے ہیں تو ایک بندہ کسی اور وجہ سے مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، 99 بندہ صرف کلمہ کی بنیاد پر مارا، کیوں؟ اس لیے مارا اس کو کہ وہ مسلمان ہے۔ اور پھر بھی اس کے باوجود بھی تمہارے دلوں میں ڈر نہیں آیا، تمہارے دلوں میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہو کہ آپ سنتے بھی وہی ہے نا، آپ تو تقریر بھی وہی 300 بار تسبیح پڑھو جنت، ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہو، تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ تقریر بھی تو آپ اسی طرح کی سنتے ہیں نا، جب اس طرح کی تقریریں آپ سنیں گے تو کیا بنے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ آپ نمازی بن سکے، نہ آپ جہادی بن سکے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا قرآن بھی گیا، آپ کا مذہب بھی گیا، آپ کا دین بھی گیا، آپ کی زمینیں بھی گئی اور آپ کی جان بھی گئی۔ اور اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر خود کو نہیں سنبھالا آپ نے، اور اتنی سی بات جان لیجئے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ایک نسل کو اور ایک جماعت کو مرنا،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل کی حفاظت ہو جائے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے، بس یوں ہی ہے، تو پھر آپ جان لیں جو ہم سے اگلوں کا ہوا وہی ہمارا ہونے والا ہے، اور ہمارے بعد ہماری اولاد کا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس کا ہونے والا ہے۔ اگر آج کوئی بندہ مر گیا، اور دوسری بات یہ نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی چیزیں ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ضروری ہے اور اس کے علاوہ کام بھی نہیں چل سکتا ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے آپ اس پوزیشن میں ہیں یا اس پوزیشن میں آپ آ سکتے ہیں کہ آپ کسی مردے کو بچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس پوزیشن میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ تمام خیر سے محروم ہیں۔ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ تم اس حالت میں ہو کہ کسی کو بچا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم نہیں بچاتے ہو، تم کل کے کل خیر سے محروم۔ لہذا اے حضور کی امت اور حضور کی امت کے علماء، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دل میں حضور کی امت کی محبت کو بسائے۔ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی، اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی حضرت مولانا عابد صاحب، آپ پورے ہندوستان کے 25 کروڑ لوگوں کو صرف نمازی نہیں بلکہ عالم بنا دیجیے، اور عالم کے ساتھ عابد بنا دیجیے، تہجد گزار بنا دیجیے، اس سب کے باوجود بھی نہ تمہاری مسجدیں بچے گی نہ تمہاری مدارس۔ جب تک کے لیے تم اب اس کی حفاظت کے لیے تم کوشش نہیں کرو گے، جب تک اس کے لیے تم اٹھو گے نہیں، جب تک تم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آؤ گے، تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا۔ جس کی سے میں بہت دور نہیں جا سکتا، ابھی اس وقت سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جہاں ہماری کیا قدر ہے، ہماری کیا عزت ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہماری حیثیت اس وقت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، ایک جانور کتا مرے تو اس کے لیے کوئی آنسو اور اس کے علاج معالجے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن ایک دن اور ایک سال کے اندر 70 ہزار لوگ ہمارے مر جائیں، دنیا کا کوئی بندہ اس پر چرچا بھی نہیں کرے گا۔ کون اس پر بحث کرے گا؟ کسے درد ہے؟ کس کو فکر ہے ان چیزوں کی؟ اور یہ ذمہ داری تھی مولویوں کی کہ عامت الناس تک اس طرح کے کلام کرے، عامت الناس کے ساتھ اس طرح سے کلام کرے کہ اس کے دلوں میں حضور کی امت کی محبت جگے اور حضور کی امت کو اٹھانے کے لیے وہ کوشش کرے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کہاں جائیں؟ کون آپ کی حفاظت کرے؟ لہذا بس اپنی بات آخر کی طرف لے چلتا ہوں۔ کہا کہ دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کے سان چڑھا کر تجھے تلوار، یعنی غریبی ہے لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کی محبت کی سان چڑھا کر کے تمہیں تیز تلوار کر دے۔ اگر ایسے مولوی ہے تو پھر مولوی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم اس سے 300 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے وظیفے سیکھتے رہو، اور اتنی دفعہ یہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اتنی دفعہ یہ کرو تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، اتنی دفعہ یہ کرو تم مرنے سے بچ جاؤ گے، اتنی دفعہ یہ کرو، یہ سب کرو، لیکن اگر تم نے حضور کی امت کی حفاظت کا بیڑا نہیں اٹھایا تو تم ہی نہیں بچے گا، تو تمہاری دعا کیا کرے گا؟